السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کا فنی جائزہ، فکری جائزہ اور ساتھ ہی مرزا غالب کی شاعری کی اہمیت کے اوپر بات کریں گا۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اہم اور معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ مرزا غالب اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف ادب کی دنیا کو نئے آفاق تک پہنچایا بلکہ اس دور کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی حالات پر بھی گہری نظر ڈالی۔ غالب کی شاعری کا فنی و فکری جائزہ کئی پہلو سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے مرزا غالب کی شاعری کی فنی جائزہ لیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ مرزا غالب اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تو تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ادب میں ان کو آفاق کی حیثیت حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں فنی جائزے کی طرف۔ فنی جائزہ تو اس میں الف نمبر پر ہے شاعرانہ ٹیکنیک اور اسلوب۔ غالب کا اسلوب منفرد اور پیچیدہ تھا۔ انہوں نے شاعری میں فلسفیانہ اور استعماراتی زبان کو استعمال کیا جس سے ان کی شاعری میں گہرائی پیدا ہوئی۔ ان کی زبان سادہ اور دریا دریا دلی سے بھرپور تھا، یعنی ان کی شاعری کی زبان جو تھی وہ سادہ تھی، ٹھیک ہے، اور بلکہ ایک طرح کا سلیقہ، پیچیدگی اور پرتیوری انداز تھا۔ وہ ثنائے و بدائع جیسے استعارے، تشبیہات اور تلمیحات کا استعمال کرتے تھے جو ان کی شاعری کو اور بھی نیا اور دلکش بناتا تھا۔ تو سب سے پہلے شاعرانہ ٹیکنیک اور اسلوب میں غالب کو بڑا مہارت حاصل تھا اور اسی وجہ سے وہ آج بھی لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے۔ تو الف نمبر پر تو یہ تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے بحر اور قافیہ۔ غالب نے مختلف بحروں میں شاعری کی مگر ان کی زیادہ تر شاعری غزل کے قالب میں ہے۔ ان کی غزلیں عام طور پر مطلع، مضمون اور قافیہ میں ایک پیچیدگی اور گہرائی پیش کرتی ہے جو انہیں اردو ادب میں ممتاز کرتی ہے۔ وہ نئے اور مختلف قافیہ لوازمات کا استعمال کرتے تھے جو ان کی شاعری کی جدیدیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر بحر اور قافیہ تھا۔ تیسرے نمبر پر رومانیت اور رومانوی شاعری۔ غالب کی شاعری میں رومانیت اور جذبات کی شدت کا عکاس ہوتی ہے، لیکن ان کا رومان ہر وقت محبت یا دنیاوی تعلقات تک محدود نہیں ہے۔ غالب نے اس کا استعمال انسانی وجود، کائنات و ذات کے گہرے فلسفے کو سمجھنے کے لیے کیا۔ تو جیم نمبر میں رومانیت اور رومانوی شاعری۔ تو غالب کی جو شاعری ہے وہ رومانیت اور جذبات کی شدت کی عکاس ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں فکری جائزہ۔ غالب کی شاعری میں فکری سطح پر کئی اہم موضوعات و خیالات پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے فنی جائزہ پڑھ لیا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں فکری جائزے کی طرف۔ تو فکری جائزے میں کون کون سے یعنی اہم ٹاپک ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی اور موت، الف نمبر پر۔ غالب کی شاعری میں زندگی کی فانی نوعیت اور موت کے موضوعات پر گہرا توجہ دیا گیا ہے۔ وہ زندگی کے عارضیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں زندگی کی بے ثباتی اور موت کی حتمیت کے بارے میں متعدد اشعار ملتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو غالب کی شاعری کا ہم جب فکری جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں زندگی اور موت کی جو کشمکش ہے اس کی شاعری میں بھرپور انداز میں پیش کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بے نمبر پر ہے روحانیت اور فلسفہ۔ غالب نے اپنی شاعری میں فلسفہ اور روحانیت کے پیچیدہ موضوعات کو بیان کیا۔ وہ اللہ کی عظمت، انسان کی تقدیر اور روحانیت کے مختلف پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ شعر ان کا وہاں پر بھی پٹ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی۔ روحانیت اور فلسفہ، اس میں ہمیں بہت بڑا فلسفہ موجود ہے
غالب کی شاعری میں فلسفیان اور روحانیت پیچیدہ موضوعات ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ وہ اللہ کی عظمت اور انسان کی تقدیر اور روحانیت کے مختلف پہلو پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بے نمبر ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں جیم کی طرف۔ عشق اور تصوف۔ غالب کی شاعری میں عشق اور تصوف موجود تھا۔ غالب کا عشق صرف ایک دنیاوی جذبہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اسے تصوف اور روحانیت کے ساتھ جوڑا۔ ان کی شاعری میں عشق کا ایک مجازی اور حقیقی سطح پر دکھایا گیا ہے، جہاں محبت کو کائنات کے ساتھ تعلق اور خدا سے جوڑا گیا ہے۔ غالب کی شاعری میں یہ دونوں سطح روحانی اور دنیاوی یکجا ہوتی ہے، جو ان کی شاعری کو ایک خاص نوعیت دیتی ہیں۔ تو جیم نمبر پر تھا عشق اور تصوف۔ غالب کی شاعری میں عشق اور تصوف کا جو ایک دنیاوی یعنی جذبہ ہے، وہ دنیاوی جذبہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تصوف اور روحانیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو غالب کی شاعری کی فکری جائزے میں عشق اور تصوف پر ہم گہری سی نظر ڈالتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں غالب کی شاعری کی اہمیت کی طرف۔ غالب کی شاعری کو نہ صرف اردو ادب بلکہ عالمی ادب میں بھی ایک بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری کے فنی و فکری عناصر نے اردو غزل کو ایک نیا رخ دیا اور اسے ایک فلسفیانہ اور تجزیاتی سطح تک پہنچایا۔ ان کی زبان کی پیچیدگی اور معنی کی گہرائی نے ان کو صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک دانشور کے طور پر بھی متعارف کرایا ہے۔ تو غالب کی شاعری کی اہمیت اردو ادب میں بے شک بہت بڑا ہے، اور جب ہم ان کی فنی اور فکری جائزے کی بات کرتے ہیں ان کی شاعری کے، تو اردو غزل کو انہوں نے ایک نیا رخ دیا اور ایک فلسفیانہ اور تجزیاتی سطح تک انہوں نے اردو غزل کو پہنچایا۔ تو ان کی پیچیدی معنیوں اور گہرائیوں کو نہ صرف انہوں نے ایک شاعر نہیں بلکہ ایک دانشور بنایا ہے۔ تو غالب کی شاعری کی اہمیت ہے۔ غالب کی شاعری میں جمالیات اور فکری پیچیدگیاں ہیں جو انہیں اردو ادب کا ایک لازوال حصہ بناتی ہیں۔ ان کی شاعری کا فنی و فکری جائزہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف زمانے حال کی عکاسی کی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسانیت، فلسفہ اور روحانیت کے گہرے مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ تھی غالب کی شاعری کا فنی فکری جائزہ اور اس کے ساتھ ساتھ غالب کی شاعری کی اہمیت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری